ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور مغرب کی اذان کے بعد، افطار کے بعد، نماز کے بعد، اور یہ ایک ایسا سیگمنٹ کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، اور اس لیے کہ اس کیفیت میں کہ جب آپ سارا دن روزہ رکھ کر اور پھر اب افطار کرتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ کچھ ایسی ہوا چلے، کوئی ایسی فضا چلے جو گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی آئے اور مدہوش کر جائے۔ ان کیفیات میں وہ نعت ہی مزہ دے سکتی ہے، وہ ریلیکسیشن، وہ کیفیت جو انسان اس وقت چاہ رہا ہوتا ہے وہ صرف نعت سرکار کی دے سکتی ہے۔ اور آج میرے ایوان میں وہ ثنا خواں ہے جو بہت میٹھا پڑھنے والا ہے، کہیں محفل میں بھی پڑھے تو بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت خوبصورت۔ ہم نے کئی جگہوں پر ملک میں بھی، ملک سے باہر بھی اکٹھے محافل میں شریک ہوئے ہیں ہم، اور جب بھی پڑھتا ہے بہت انسپائر کرتا ہے مجھے بھی اور بہت اپنے سننے والوں کو۔ بہت خوبصورت پڑھنے والا چکوال سے تشریف لائے ہوئے عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں خالد حسنین خالد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم خالد بھائی، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو خوش آمدید، بہت شکریہ تشریف لائے۔ بسم اللہ، آغاز کرتے ہیں جی حمد سے، اور باقی پھر مرضی میری ہوگی۔ بسم اللہ۔ الطاف تیرے خلق سے، الطاف تیرے خلق پہ ہیں عام اے کریم، الطاف تیرے خلق پہ ہیں عام اے کریم، الطاف تیرے خلق پہ ہیں عام اے کریم، تیرے سپرد ہیں میرے سب کام اے کریم، سبحان اللہ، تیرے سپرد ہیں میرے سب کام اے کریم، امت تیرے حبیب کی ہے مشکلات میں، امت تیرے حبیب کی ہے مشکلات میں، واعث پہ کر دے پھر در انعام اے کریم، ماشاءاللہ، واعث پہ کر دے پھر در انعام اے کریم۔ اعظم چشتی صاحب کا ایک کلام آپ نے پڑھا، بہت خوبصورت، اس کی طرز بھی بڑی مختلف سی، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ بسم اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ایسا کوئی محبوب ملتا نہیں، کیا کیا ملتا نہیں، کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں، کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں
آقا ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایسا کوئی آپ صلاح خواں، ایک محبت کی وجہ، پھر کچھ علاقے کی بھی وجہ کہ آپ کا تعلق بھی چکوال سے، میرے اجداد کا تعلق بھی چکوال سے، ایک تو یہ، دوسرا آپ کے محبوب شاعر بھی مظفر وارسی، میرے محبوب شاعر بھی، اور بہت ساری چیزیں مل گئی نا۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، مر کے اپنی ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کلام کے سائے میں ہم وقفے پر جائیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت خوبصورت انداز سے، بہت منفرد انداز سے خالد حسنین خالد نے پڑھا ہے، تو میاں محمد بخش رومی کشمیر جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا کلام پیش کریں گے، اور وقفے سے لوٹیں گے تو بہت سے ایسے کلام ہیں۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، ہے اتنی شدید اب تو تمنائے مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ۔ تو بہت سے ان کے مشہور و معروف کلام ہیں۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے اور لطف لیجئے اس وقت کا میاں محمد بخش کے کلام سے۔ جدے موڈے کملی کالی میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی
زبانہ نام دے لائق نہیں کی کلمے کلمے دا کانا ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں روزوں کی بہاریں ہیں خوشیوں کی قطاریں ہیں روزوں کی بہاریں ہیں خوشیوں کی قطاریں ہیں اس ماہ کی پہچان فیضان رمضان خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور یہ اب آخری سیگمنٹ ہے جس میں حضور کا ذکر ہوگا، اور خالد حسنین خالد ہمارے ساتھ ہیں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی جو پڑھی ہوئی مشہور کلام ہیں، مشہور نعتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو سنوائیں گے. ایک ان کا کلام ہے التجائیہ، استغاثہ ہے. میں ادنا گدا ہوں کرم کی نظر ہو، وہ کلام سنتے ہیں، اس سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. میں ادنا گدا ہوں، میں ادنا گدا ہوں، کرم کی نظر ہو بڑا بے نوا ہوں، بڑا بے نوا گدا ہوں. درود و سلام کے ہاروں کو تھامے، درود و سلام کے ہاروں کو تھامے، در پر کھڑا ہوں، میں در پر کھڑا ہوں، کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں. اٹھا لے مجھے بے دم پڑا ہوں، میں بے دم پڑا ہوں، کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں. بہت خوب، ماشاءاللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور مقطع ضروری ہے اس میں.
اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، ہاں بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر، روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے اتنی شدید اب تو تمنائے مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ، ان لوگوں کے لیے جو مدینہ جانا چاہتے تھے لیکن اس سال بلاوا نہیں آیا، کئی سال سے کوشش کر رہے ہیں، بلاوا نہیں آیا، اس آواز میں شریک ہو جائیے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیجئے، وہاں سے بلاوا ہو جائے تو کسی بھی وقت انسان پہنچ سکتا ہے، وہاں پر شرط وہیں کے بلاوے کی ہے، تو جو دل میں صدائیں لیے کہ مدینہ مدینہ صدا لگا رہا ہے، وہ ساتھ شامل ہو جائے۔ سکون ملے گا وہیں جب مدینے جاؤں گا، سوال یہ ہے کہ میں کب مدینے جاؤں گا، ہے اتنی شدید اب تو، ہے اتنی شدید اب تو تمنائے مدینہ، ہے اتنی شدید اب تو، ہے اتنی شدید اب تو تمنائے مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہے مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہے مدینہ، مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ، مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ، مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ،
شیدائے مدینہ ہوں میں شیدائے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدائے مدینہ رایا جان دیا شہر مدینے نو رایا جان دیا شہر مدینے نو سرکار دیا مہمان لے پیغام میرا بھی جاوی نالے ہنجواں دا نظرانہ آکھی ہر سانس سے آتی عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے اور عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ کہ اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے سانس سے آتی ہے صدائے مدینہ 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 ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے سے آتی ہے صدائے مدینہ بیمار کو غفلت ہے بے ہوشی ستاری ہے اور ہر سانس سے آتی ہے صدائے مدینہ کہنا صبا حضور سے کہتا ہے غلام بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے ہر سانس سے آتی ہے صدائے مدینہ 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 مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں اور آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں ساگل کی خزینے دی گل کی اللہ ساگل کی خزینے دی یہ سارا جگ کھانا خیرات مدینے دی مدینہ 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 دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف آنکھ ہے دل کی طرف اب تو آنکھ ہے دل کی طرف دل ہے مدینے کی طرف يوم الارض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم کہنا ہر سانس سے آتی ہے صدائے مدینہ انوار محمد کا خزینہ لکھ دے انوار محمد کا خزینہ لکھ دے ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے اور اے کاتب تقدیر میری قسمت میں اب تو اے کاتب تقدیر
میری قسمت میں مدفن کے لیے صرف مدینہ لکھ دے. جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، ہر سانس سے آتی ہے صدا. انوار مصطفیٰ ہے، انوار مصطفیٰ ہے مدینے کی گلی میں. کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی گلی میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی گلی میں. انوار مصطفیٰ ہے مدینے کی گلی میں، ایک میم کا پردہ ہے مدینے کی گلی میں. جو اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں. بلا لو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی، بلا لو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی. میں جالی چوم لوں گا تو مکمل بندگی ہوگی. ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. جو بھی خواہش کر رہا ہے، جو بھی تمنا کر رہا ہے، جس کے دل میں بھی تمنا ہے مدینے جانے کی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو مدینے کی باادب حاضری، بار بار مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے. اسی کلام کے سائے میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے، اور خالد حسنین خالد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھیں گے، اور اسی کلام کے سائے میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تو کل تک کے لیے تسلیمات. سن فریاد پیرا دیا پیرا، تے میری عرض سنی کن در